السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ اس نظم کے جو شاعر ہیں وہ ہے میر انیس۔ میر انیس کا کچھ تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ میر انیس 1800 میں پیدا ہوئے، 1874 میں ان کی وفات ہوئی۔ میر انیس کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص وہ انیس کرتے تھے۔ میر انیس ایک بلند پایہ مرثیہ نگار تھے۔ ان کے مرثیوں میں سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں، جو ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہے۔ یہ نظم ان کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے جو ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے۔ تو عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے پہلے بند کی تشریح کرتے ہیں۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے علما، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں اب۔ روز جنگ، جنگ کا دن، کیوں کر کیسے، مثل شمع شمع کی مانند، شمع کی طرح، لو گرم ہوا کو کہتے ہیں، الحذر یعنی کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، العما خدا کی پناہ، رن جنگ کے میدان کو کہتے ہیں، زرد پیلا، آب خنک، آب کہتے ہیں پانی کو، اور خنک ٹھنڈا، آب خنک یعنی کہ ٹھنڈا پانی۔ اب اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ جنگ کے دن کی گرمی کی شدت کو کیسے بیان کروں، اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میری زبان شمع کی مانند نہ جلنے لگے۔ صحرا میں چلنے والی تیز ہوا سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ میدان کربلا میں اللہ کی مخلوق ٹھنڈے پانی کو ترس گئی تھی، آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ مرثیہ نگاری کی دنیا کے امام میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو اپنی چشم تخیل سے الفاظ کا روپ دے رہے ہیں۔ وہ تشریح طلب بند کے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنگ کے دن گرمی کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں، سوچ تھم گئی ہے، زبان خاموش ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں جب زبان سے میدان کربلا میں گرمی کی شدت بیان کرنے لگوں تو کہیں میری زبان شمع کی مانند، شمع کی طرح جلنے نہ لگ جائے۔ یہاں پر شاعر ایک شعر بیان کرتا ہے کہ ہر شے ہے پرملال، بڑی تیز دھوپ ہے، ہر لب پہ ہے سوال، بڑی تیز دھوپ ہے۔ تیسرے مصرعے میں شاعر مزید منظر نگاری کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں ایسی گرم ہوائیں چل رہی ہیں کہ اللہ ایسی گرم ہوا سے سب کو محفوظ رکھے۔ شدید گرمی کا عالم ایسا ہے کہ خدا کی پناہ مانگنے کو دل کرتا ہے۔ اگلے مصرعے میں میدان جنگ کی زمین سورج کی شدید ترین تپش سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس زمین پر قدم رکھنا محال ہو گیا تھا۔ آنکھیں جب آسمان کا رخ کرتی تھیں تو پورا آسمان زردی میں نہایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اگلے مصرعے میں شاعر میدان کربلا کی مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں اللہ کی مخلوق ٹھنڈے پانی کو ترس گئی تھی، یہاں تک کہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ پر پانی بند کر دیا گیا تھا، جن کے نام کی انگلیوں سے پیاسے سیراب ہوتے تھے، آج ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ بقول شاعر، سخت گرمی میں سرد پانی نعمت ہے خدا کی، ترس گئی تھی تیری مخلوق کربلا کی خاک پر۔ اگلے مصرعے میں شاعر آسمان کی کیفیت بیان کرتے ہیں
کہ آسمان جو بذات خود سائبان ہے، سایہ ہے، لیکن آج کے دن یہ بھی آگ برسا رہا تھا کہ گویا میدان کربلا میں خاندان نبوت کی ہر طرف سے آزمائش تھی۔ آسمان پر سورج آنکھیں نکال رہا تھا، زمین اپنے اوپر قدم رکھنے نہ دیتی تھی، ہوا کا انداز بھی قیامت خیز تھا، کسی بھی مخلوق کو چین نہ تھا، نہ کچھ کھانے کو میسر تھا اور نہ ہی کچھ پینے کو میسر تھا۔